السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تاریخ ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس سیریز کا تیسرا حصہ۔ چاند جب روکے ستاروں سے گلے ملتا ہے، ایک عجب رنگ کی ہوتی ہے فضا شام کے بعد، مار دیتا ہے اجڑ جانے کا دوہرا احساس، کاش ہو کوئی کسی سے ناجدا شام کے بعد۔ جیسے کمبل کھینچا گیا ویسے ہی وہ بھی برقی رفتاری سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمبل کھینچنے والے کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی کہ آنے والا کوئی مرد نہیں، سونی تھی۔ ارے تم زندہ ہو! اس کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر وہ طنز انداز میں گویا ہوئی، جبکہ اس اثنا میں ہیر نے لائٹ آن کر دی تھی۔ میں سمجھی مر گئی ہو جو اتنا اندھیرا ہونے پر لائٹ نہیں جلائی۔ مردوں کی مانند اکڑی پڑی تھی۔ جواباً اس نے ان کو گھورنے پر اکتفا کیا، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ کھانا لا رہی ہوں، کھا لینا، اور دوپہر کو بھی تم نے ڈھنگ سے نہیں کھایا تھا۔ جب اتنی ہمدردی کر رہی ہو تو یہ کیوں نہیں بتا دیتی کہ میری سزا کب ختم ہوگی، مجھے یہاں سے رہائی کب ملے گی؟ سونی کے رویے میں نرمی اور گداس پن دیکھ کر وہ فوراً ہی اصل موضوع کی طرف آئی۔ یہ سوال تم ہم سے 1000 بار پوچھ چکی ہو، مگر افسوس ہم اپنے صاحب سے نہیں پوچھ سکتے۔ یہی نوکر اور مالک میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کچھ تو بتایا ہوگا میرے بارے میں، کوئی تو بات کی ہوگی کہ کیوں مجھے اغوا کیا ہے، کیا دشمنی ہے اس کی ہم سے؟ اس کو نرم دیکھ کر لیزا کو سوالات پوچھنے کا حوصلہ ہوا۔ ہمارا صاحب سمندر کی طرح گہرا ہے، جس کی کھوج میں جانے والے ڈوب کر مر تو سکتے ہیں مگر گہرائی معلوم نہیں کر سکتے۔ پھر سیانوں کا کہنا ہے، جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس کیا معلوم کرنے۔ اس لیے ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، صاحب کے کام سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیزا گہری سانس لے کر رہ گئی اور سوچنے لگی، نامعلوم زندگی میں ابھی اور کتنی کٹھنائیاں باقی تھیں۔ مشکلات ایک کے بعد ایک اپنے جلوے دکھا رہی تھیں۔ سانسوں کی ڈور جو نازک کہلاتی ہے، کس قدر مضبوط ثابت ہوئی تھی کہ سب کچھ سہ کر لگتا تھا مضبوط سے مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ زندگی کے ہر جبر اور ظلم کو اس نے خندہ پیشانی سے سہا تھا کہ سب سہنے کے لیے ماں جیسی ہمدرد اور دلگزار ہستی کا ہر دم سہارا ساتھ تھا۔ آج وہ تنہا تھی تو خود کو بڑی بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ جن لوگوں کے دم سے میری زندگی تھی روشن، وہی لوگ آج میری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ بھلے ہی دور رہتے ہیں لیکن بہت ہیں پاس، آنکھیں ان کے ساتھ کی یادوں سے بوجھل ہیں۔ وہ چت لیٹی چھت پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، اندر ہی اندر آہیں اور سسکیاں مچل رہی تھیں۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی؟ سلمیٰ بیگم کی غصے سے بھری طنز سے لبریز آواز ان کی سماعتوں میں کوڑے برسا رہی تھی۔ بڑی آئی میری معصوم بچی پر بد جلنی کے الزام لگانے والی، اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لو۔ بدکار عورت ہے جس کی آوارگی سے گھر کے ملازم بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ نامعلوم کس کس کے ساتھ مکالہ کر کے آج شریف زادی بنی بیٹھی ہے اور ہم پر انگلی اٹھانے آئی ہے۔ لفظوں کی تلوار ان کے جسم کو زخم زخم کیے ہوئے تھی۔ لفظوں کی طاقت بھی بڑی ماورائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ کہیں حیات بخش ثابت ہوتی ہے تو کہیں مار دیتی ہے۔ بے حد مضبوط تعلق ہوتا ہے ہمارا لہجوں اور لفظوں کے ساتھ۔ سلمیٰ کے آگ کے مانند دہکتے لفظوں نے ان کو ماضی کے جہنم میں پھینک دیا تھا۔ وہ عذاب ماضی جس سے دامن چھڑا کر وہ برسوں پہلے اس علاقے میں آئی تھیں۔ ان کے اعلیٰ اخلاق اور پرخلوص طبیعت کے لوگ گرویدہ ہو گئے تھے۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا جو آدھی رات کو بھی لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ نامعلوم کس طرح سے ماضی کی کتاب سلمیٰ بیگم کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس کو وہ کم ظرفی اور بے رحمی کی اینک لگا کر پڑھ رہی تھیں، اور ان کے اندر ماضی کے دریچے کھلتے چلے گئے تھے۔ جون کا وہ جھلستا ہوا دن تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، سڑک دہکتا تانبا بنی ہوئی تھی، ہوائیں ناپید تھی، حبس اور گرمی کے باعث سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ ایسے میں وہ پسینے میں شرابور رکشے کے انتظار میں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے نڈھال کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے آج سارے رکشے والے مر گئے ہیں، گھنٹہ بھر ہونے کو آ رہا ہے یہاں کھڑے کھڑے، اور رکشہ ہے کہ گدھے کے سینگ کی طرح غائب۔ تمہیں کہہ بھی رہی تھی شام ہونے کا انتظار کر لو، مگر تمہیں تو عادت ہے نا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی۔ بھگتو اب، ساتھ میں مجھے بھی سزا مل رہی ہے تمہارے ساتھ آنے کی۔ آئزہ نے شال سے چہرہ صاف کیا تھا۔ آپ تو مجھے ڈانٹی جا رہی ہیں، جانتی تو ہے نا میری فرینڈز کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ لینا ضروری تھا،
ورنہ مجھے خود گرمی میں باہر نکلنا پسند نہیں۔ ہاں تو کتنی دفعہ کہا تھا اپنی حیثیت کے مطابق دوست بنایا کرو۔ ابا کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، ان کو ایسی دوستیاں پسند نہیں ہیں۔ اماں کی وجہ سے بچی ہوئی ہو، تمہاری ایسی دوستیاں ابا تو ایک سیکنڈ بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تمہارا امیروں سے ملنا جلنا، ابا کو جب امراء سے اتنی چڑ ہے تو پھر آپ کو کیوں امراء فیملی میں بیاہا ہے؟ تضاد ہے ابا کی باتوں میں بھی۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہیں، اور ابا کو کوئی چڑ نہیں ہے، وہ بس احتیاط ہی کہتے ہیں۔ اب دیکھ لو نا، ایک گفٹ کے لیے ہم کتنا خوار ہو رہے ہیں۔ وان ٹائروں کی تیز چرچراہٹ سناٹے میں گونجی تھی۔ ارے میاں، کیا مدہوش ہو کر گاڑی چلا رہے ہو؟ سڑک اور انسانوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا جو ہم پر گاڑی دوڑانے کے لیے تیار ہو؟ وہ باتیں کرتے ہوئے نامعلوم کس وقت سڑک پر نکل آئی تھیں اور قریب آتی کار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھیں۔ عائزہ غصے سے چیخ کر گویا ہوئی، میڈم، غلطی آپ کی ہے، میں دور سے ہارن دے رہا تھا۔ اگر میں بروقت بریک نہ لگاتا تو… کار سے وجی شخص نکلتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ خاصا مہذب اور پروقار 30-35 سالہ شخص تھا۔ بریک نہ لگاتے تو پھانسی کے پھندے پر ہی جھولتے نظر آتے۔ ارے آپی چھوڑے نا، کیوں اپنی گرمی کی سزا اس بیچارے کو دے رہی ہیں؟ غلطی تو ہماری ہے، ہم ہی سڑک پر چل رہے ہیں۔ ہیرا نے اس کو مشتعل ہوتے دیکھ کر سرگوشی کی تھی۔ آئی ایم سوری، آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں جہاں آپ کو جانا ہے۔ اس نے غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگی تھی۔ نہیں، مہربانی۔ عائزہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آ جائیں پلیز، یہاں دور دور تک کنونس کا نام و نشان نہیں ہے۔ چلی چلو نا آپی، بے چارہ کتنا اصرار کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے یہاں دھوپ میں کباب کی طرح فرائی ہوتے ہوئے، اور مزید اس سڑی دھوپ میں کھڑے رہے تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ ہیرا کو وہ آدمی بہت شریف اور بھلا مانس لگ رہا تھا۔ تمہاری عادت ہے ہر کسی پر فوراً اعتبار کرنے کی، ذرا عقل سے بھی کام لیا کرو۔ ایک اجنبی شخص کے ساتھ منہ اٹھا کر جانے کو تیار ہو گئی ہو۔ میڈم، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اس نے بات سن کر کہا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا دور سے آتے رکشے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابا کی اصول پرستی بعض اوقات بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے، پھر مستزاد اس پر اماں کی ان کے اصولوں اور روایتوں کی پاسداری کرنا کبھی کبھی جان کا جنجال ثابت ہوتی ہیں۔ کتنا سمجھایا کہ اماں گھر سے گاڑی ڈرائیور لے آئے گا اور ہم آرام سے شاپنگ کر کے جائیں گے۔ ابا کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، مگر وہ اماں ہی کیا جو ابا کی غیر موجودگی میں بھی اپنی خواہش پر سے کچھ کر گزریں۔ عائزہ نے رومال سے پسینہ پوچھتے کہا، ارے آپی، آپ کا تو گرمی سے کچھ زیادہ ہی برا حال ہو گیا ہے۔ اتنی مجھے فیل نہیں ہو رہی، اور یہ اے سی والی گاڑیوں کا کمال ہے۔ وہ پیڈسٹل پہن کر اس کی جانب کرتے شوخی سے گویا ہوئی۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہو، سفیان نے میری کچھ زیادہ ہی عادت بگاڑ دی ہے۔ خیر فکر نہ کرو، صفوان بھی تم سے اتنی ہی شدت سے محبت کرے گا۔ بس تمہارے ایگزامز ہو جائیں، پھر جلد ہی تمہیں دیورانی بنا کر لے جاؤں گی۔ مجھے وہ پونگا ایک آنکھ نہیں بھاتا، مجھے نہیں کرنی اسے شادی، نہ ہی آپ کی دیورانی بننا ہے۔ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ دونوں وقت مل رہے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور تم اول فول منہ سے نکال رہی ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اسی وقت اماں چائے اور سموسے لے کر آتے خفگی سے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، پہلے ہی لوگ حسد کے مارے مرے جا رہے ہیں کہ متوسط گھر کی لڑکیوں کو ایسے امیر کبیر لوگ کیسے ملے، اور تم فالتو بول کر سب کے کلیجوں میں ٹھنڈک ڈال دو۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے ہمارے رشتوں کو۔ عائزہ نے اٹھتے ہوئے ماں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لیزا اس قید تنہائی سے بری طرح تنگ آ چکی تھی۔ ادھر وہ شخص تھا جو اس کو یہاں لا کر گویا بھول ہی گیا تھا، ادھر کسی طرح وہ ماں بیٹیاں وفاداری کے حصار میں اس طرح محو تھیں کہ اس کی بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی پیشکش ٹھکرا چکی تھیں۔ ایک لفظ وہ اپنے صاحب کے خلاف سننے پر راضی نہیں تھیں۔ کوئی راہ فرار، کوئی راستہ نجات دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب سے بے رنگ دن گزر رہے تھے، زندگی روٹ کر ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج ہی اس نے سونی اور اللہ وسائی سے گزارش کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس کو کمرے سے باہر لے جائیں۔ وہ ان کے ہمراہ ہی آنگن کی کھلی فضا میں چہل قدمی کر کے واپس آ جائے گی۔ کمرے کی گھٹی گھٹی فضا میں وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار محسوس کرنے لگی ہے، مگر وہ اس کی التجا رد کر گئی تھی۔ وہ شخص بھی کئی ہفتوں سے نہیں آیا تھا، شاید وہ اسے کسی چڑیا کی مانند پنجرے میں قید کر کے بھول گیا تھا۔ ہیر خلاف معمول آج گھر میں اکیلی تھی۔ اللہ وسائی اور سونی بازار گئی ہوئی تھی۔
اور وہ حسب عادت کھڑکی سے جھانک کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ سب سندھی کڑھائی والے سوٹ میں اس کے چہرے کی سرخی اور سفید رنگت سبزے میں گلے گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ ہیر اس کے حسن سے بے حد متاثر تھی۔ صبح سے رات تک اس کا یہی کام تھا، وہ بار بار اس کو دیکھا کرتی۔ اب بھی وہ اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ لیزا نے کچھ سوچتے پہلی بار اس کی طرف دوستانہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے گھبرا کر جانے والی تھی کہ بول اٹھی، جاؤ نہیں، مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ کھڑکی کے پاس آئی تھی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ پلیز ہیر، میری بات تو سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اماں نے منع کیا ہے آپ سے بات کرنے کو۔ کون بتائے گا ان کو؟ دونوں گھر میں نہیں ہیں۔ اماں نے منع کیا ہے آپ سے بات کرنے کو، اور وہ سونی تو میرا خون پی جائے گی اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ سے بات کی ہے۔ وہ بری طرح خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا، جب تک تم نہیں بتاؤ گی ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ قسمت سے یہ سنہری موقع ہاتھ لگا تھا اور اس کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ تم میری دوست بننا نہیں چاہتی تو چلو ٹھیک ہے۔ نہیں، دوست بننا چاہتی ہوں، مگر وہ اماں، سونی اور صاحب، میں کہہ رہی ہوں نا، ان کو کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گی تو نہیں؟ تم تو بے حد چھوٹی ہو، تم سے کیا پوچھوں گی؟ میں صرف دوستی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ تنہا رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ تم سے ہلکی پھلکی باتیں کیا کروں گی، سب کی غیر موجودگی میں، اگر تمہیں میری دوستی منظور ہو تو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس نے روحان سے لہجے میں کہا، اور ہیر جو دل سے چاہتی تھی اسے دوستی کرنا، محض خوف کی بنا پر تذبذب کا شکار تھی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو اور اداس چہرہ دیکھ کر فوراً حامی بھر لی تھی۔ یہاں ان کی دوستی کا آغاز بڑا سہانا ہوا تھا۔ لیزا کو عرصے بعد خوشی کا احساس ہوا۔ ایک نیوز سنی آپ نے آنٹی؟ ہانیہ بہت پرتجسس انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب رنگ تھے، مگر عائزہ بیگم کو یوں گمسم اور نڈھال پڑے دیکھ کر وہ اپنا تجسس بھول کر ان کے قریب آ گئی تھی۔ ارے، آپ ایک ہی رات کے فیور میں اتنی ویک ہو گئیں کہ پہچانی نہیں جا رہی۔ ایسا کیا ہوا ہے آپ کو آنٹی، جو آپ اتنی نڈھال لگ رہی ہیں؟ وہ غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں رات بھر میں ان کے شگفتہ چہرے پر بس مردگی اور اداسی کمزوری چھا گئی تھی۔ آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں، پپوٹے بھاری ہو رہے تھے، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہوں۔ کچھ نہیں بیٹا، طبیعت نے نڈھال کر دیا ہے، اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ کیسی طبیعت خراب ہوئی کہ آپ کسی پھول کی مانند مرجھا کر رہ گئی ہیں؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی سٹریس لیا ہے آپ نے، جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ بتائیں کیا ہوا ہے، پلیز چھپائیں نہیں، جو بھی ہوا ہے وہ بتائیں، آئی پرومس میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر التجائی انداز میں گویا ہوئی۔ آپ نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میری کوئی بیٹی نہیں، شاید میری بیٹی ہوتی تو وہ میری اتنی کیئر نہ کرتی جتنی آپ کرتی ہو۔ پلیز آپ مجھے باتوں میں نہ الجھائیں، صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے۔ کس طرح بتاؤں اور کیا بتاؤں کہ اپنے ماضی کی کچھ غلطیوں کو بیان کرنا ایسا ہی ہے گویا خود کو عریاں کرنا، اور ایسا کرنا آسان نہیں۔ ماضی کے اندھیرے دریچوں میں جو وہ کل سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھٹک رہی تھی، ان اندھیری کوٹریوں نے جسم کا جوڑ جوڑ درد کی آماجگاہ بنا ڈالا تھا۔ پھر بھی وہ ان کو اندر ہی اندر ضبط کر رہی تھی کہ کس منہ سے بتائیں کہ وہ کس بے دردی سے لفظوں کی مار کھا کر آئی تھیں۔ لفظوں کی مار تلوار کی دھار سے زیادہ سخت اور تیز ہوتی ہے۔ لہجوں کے اتار چڑھاؤ کا اثر سانپ کے زہر سے زیادہ اثر انداز ثابت ہوتا ہے، جو پل پل تڑپاتا ہے اور مرنے بھی نہیں دیتا۔ ارے آنٹی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اچانک اس کا تیز ہوتا تنفس اور سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر گھبرائی۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، میں کچھ دیر سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، انہوں نے بڑھتے ہارٹ بیٹ محسوس کر کے نقاہت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ ان کی بدلتی حالت دیکھ کر گھبرا کر فوراً کھڑی ہو کر بولی، ریلی، آپ سو کر اٹھیں گی تو فریش ہوں گی؟ جی، آپ باہر جا کر کسی کو نہیں بتانا۔ اور ہاں، آپ کیا خبر سنانے والی تھی؟ ایک دم ان کو یاد آیا تھا تو انہوں نے استفسار کیا۔ کچھ خاص نہیں تھی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو ضرور بتاؤں گی۔ وہ ان پر کمبل درست کر کے باہر نکل گئی اور ساتھ ہی فانوس بند کر کے ڈم لائٹ آن کر گئی تھی کہ وہ پرسکون ہو کر سو جائیں گی، مگر وہ جس آگ میں جل رہی تھی وہاں سکون کہاں تھا۔ کمرے کا یہ دھیما دھیما نیلا اندھیرا ماضی کے سیاہ اندھیرے میں انہیں کھینچ کر لے گیا تھا۔ وہ پارٹی سے آئی تو خاصی پرجوش تھی،
आते ही उसने सोए सोए मिकाइल के गाल चूमे और उठाकर सीने से लगाया था। वो इस वक्त चंद माह का था। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? वो उसके बराबर बैठते हुए शौक लहजे में गोया हुई। जवाबन वो मुस्कुराकर कहने लगी, आपी, मैं खुश ही नहीं, खासी हैरान और परेशान भी हूँ। अरे, हैरान और परेशान क्यों हो भई? आज तो एक अस आज तो एक अफसानवी सीन हो गया मेरे साथ। अफसानवी सीन? लेकिन वो क्या? एलिजाबेथ की बर्थडे पार्टी में वो साहब भी मौजूद थे, दोपहर को जिनकी कार से हम टकराए थे। कितनी माजरत की उन्होंने, आपने माफ़ नहीं किया था। भई, क्यों माफ़ किया जाए ऐसे लोगों को, जो आंखें बंद करके ड्राइविंग करते हैं और सड़क को अपने बाप का माल समझते हैं। उफ वो आपी, आपका लहजा तो आग तक बरसा रहा है। माफ़ कर भी दीजिए इनको। पार्टी में वो खुद मेरे पास आए और कहने लगे, दोपहर को जो कुछ भी हुआ वो नादानिस्तगी में हुआ, जिस पर बेहद शर्मिंदा थे। बार बार एक्सक्यूज़ कर रहे थे। बंदा बेहद डिसेंट और सोबर है, बाइखलाक बामुरव्वत, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो हाल ही में अमेरिका से आया है। तुम हमेशा यूं ही ज़ाहिर परस्ती का शिकार रही हो। समझा समझा कर अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है कि क्यों हर किसी की बातों में आ जाती हो। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं, और तुम्हें उससे इतने घुलने मिलने की ज़रूरत ही क्या थी? आयज़ा को उसकी सादगी और कमअक्ली पर यूं ही गुस्सा आ जाता था। मैं खुली मिली नहीं हूँ आपी। अब कोई बात करे तो इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। फिर वो एक शरीफ और नेक आदमी, वगरना कोई इस तरह से माफ़ी नहीं मांगता। तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो जाएं तो मैं तुम्हें देवरानी बना कर ले जाऊंगी। मेरे देवर बेचारा उंगलियों पर दिन गिन गिन कर गुजार रहा है। वो बुरी तरह फरेबता है तुम पर। एक तुम हो कि अपनी किस्मत पर नाज़ा नहीं होती। आयज़ा ने अपनी जानिब से बात रद्द कर दी थी। वो समझ रही थी उसका ये गुरेज वक्ती है, चंद दिनों में भूल जाएगी। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। इस एक इत्तेफाकिया मुलाकात के बाद भी दो तीन ऐसी ही मुलाकातें हुई थीं, और फिर उनमें गैर महसूस अंदाज में दोस्ती होती चली गई। उसका नाम अफवान था और 30 साला शख्स गैर शादीशुदा था, जिसने चंद दिनों पहले ही कराची में रिहाइश इख्तियार की थी। वो इस दुनिया में तन्हा था। माँ बाप को दुनिया से गुजरे अरसा बीत चुका था। अजीज़ो अकारिब कोई थे नहीं। वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। हिरा को उसकी खुश अखलाकी और शराफत भा गई थी, तो वो भी उसकी सादगी और खूबसूरती से खासा मुतासर हो गया था। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान तकल्लुफ़ और अजनबियत की दीवारें गिरने लगीं। वो उसके हज़ार बार इनकार के बावजूद कीमती तोहफ़े देने लगा, और वो जो इन तोहफ़ों से घबराती थी, उसकी मोहब्बत भरी ज़िद के आगे मजबूर होकर ले तो लिया करती, मगर बड़े मोहतात अंदाज में इन तोहफ़ों को छुपा कर रखा करती। अलबत्ता इनमें से एक सेल फ़ोन था, जो सब घर वालों के सोने के बाद अलमारी में रखे कपड़ों के नीचे से निकाल कर बात किया करती। फिर वो कॉलेज की क्लासेस बंक करके अफान के संग निकल जाया करती। अफान की मोहब्बत में वो इस कदर मदहोश और निडर हो गई कि न अब्बा का रोब रहा, न भाइयों का डर। हत्ता कि अपनी मंगनी पर भी याद ना रह हत्ता कि अपनी मंगनी भी याद ना रही। सफ़वान ने कितनी मर्तबा कोशिश की थी उससे बात करने की, मगर वो ये कहकर मना कर चुकी थी कि शादी से पहले मिलना बात करना इसको पसंद नहीं, और दिल के हाथों मजबूर होकर वो सब भूल गई थी कि उसके एक इशारे पर भागी भागी जाती थी। तुम्हें जल्द अज जल्द उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा मिकाइल, वगरना बात हमारे इख्तियार से बाहर निकल जाएगी। फिर तुम तो फंसोगे सो फंसोगे। मेरी बुरी तरह कमबख्ती आ जाएगी। जॉब से हाथ धोने के अलावा सज़ा अलग भुगतनी पड़ेगी। परेशान लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? वो उठकर बैठा और संजीदगी से इस्तफसार किया। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ये केस जो किसी तरह सॉल्व नहीं हो रहा, अब महकमा मेरे हैंड ओवर करने वाला है। उसके पहले तुम रिज़ाइन कर दो। रिज़ाइन कर दूं? वो हैरत से बोला। ऑफ कोर्स, तुमसे तुमसे कब से कह रहा हूँ, इस जॉब से कुछ नहीं होता। जब ये लोग मर जाते हैं ऐसे केसेस के दौरान, तो हुकूमत इनको सिर्फ तमगा शहादत देकर उनकी फैमिली को बेयारो मददगार छोड़ देती है। पलट कर देखती भी नहीं कि इन शहीदों के घर वाले किस तरह मर मर कर जी रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या फाके कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल यार, इस फील्ड में आना मेरा जुनून था। बड़ी मेहनत करके मुझे ये जॉब मिली है। बिजनेस में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे कभी 2 और 2 4 करने में दिलचस्पी नहीं रही। इंटरेस्ट नहीं है तो पैदा करो। तुम्हारा पैशन पूरा हो गया है। कई साल तुमने जॉब में गुजार दिए हैं। अब तुम मेरे साथ बिजनेस में शामिल हो जाओ।
میں اتنی جلدی ریزائن نہیں کر سکتا۔ تم اس معاملے کو کلیئر کرو۔ گھر پر ماما اور آنٹی کئی بار پوچھ چکی ہیں کہ اللہ وسائی اور اس کی بیٹیوں کو واپس بلواؤ۔ ایک ماں کا کہہ کر گئی تھی، 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی ہانیہ کی بات پکی ہو گئی ہے، وہ لوگ چٹ منگنی پر بیاہ کرنا چاہتے ہیں، اور تم بزنس کی الجھنوں میں اتنا الجھے ہو کہ 1 ماہ سے تم نے وہاں کا چکر بھی نہیں لگایا۔ دس از ناٹ فیئر یار۔ روز کال کرتا ہوں، ساری معلومات رکھتا ہوں۔ معلومات کا اچار ڈالو گے؟ جو کرنا ہے وہ کرو، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ سب کسی طرح منظر عام پر آ گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ موسیٰ اسد اضطرابی کیفیت میں تھا اور اس پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ یوں ہی ہر تاثر سے عاری تھا۔ جواب دو نا، اب کیا کرو گے تم؟ کیا کروں؟ دل جلانے والا انداز تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور تم مجھ سے الٹا سوال کر رہے ہو۔ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ جس طرح تم ریزائن نہیں کر سکتے، اسی طرح میں بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اس کو اس طرح رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں فائدے اور نقصان کی بات ہی کب ہو رہی ہے؟ تمہارا اس کو اغوا کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں، جب پورا ہوگا تو چھوڑ دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تم چاہتے کیا ہو آخر؟ فی الحال تمہارا منہ بند دیکھنا چاہتا ہوں، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ موسم بدلنے لگا تھا۔ سردی برائے نام رات تک ہی محدود تھی۔ بہار کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ ہوائیں خوشگوار ہو گئی تھیں۔ وہ کھڑکی میں سے دکھائی دیتے نیم کے درخت کے کچھ دیکھتی رہتی تھی، جس کے زرد پتے اب سبزی مائل دکھائی دینے لگے تھے۔ موسم بدل گیا تھا، نہ بدلا تو اس کا حال ہی تھا۔ وہ کسی پرندے کی مانند کمرہ نما پنجرے میں فڑفڑاتی رہتی۔ زیادہ دل اداس ہوتا تو کھڑکی سے جھانک کر اس نیم کے پیڑ کو دیکھتی رہتی۔ ہیر سے دوستی کرنا بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ شاید ان ماں بیٹی کو پتہ چل گیا تھا ان کی دوستی کے متعلق۔ انہوں نے اس کو تنہا گھر میں چھوڑنا ہی بند کر دیا تھا۔ جہاں بھی جاتی اس کو ساتھ لے جایا کرتی۔ آج صبح سے اس کی طبیعت میں بے حد بے چینی تھی۔ دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ کسی طرح بھی یہاں سے نجات مل جائے، اس قید تنہائی سے آزاد ہو جائے۔ ماں حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا دھواں بن کر اڑ جائے۔ بے بسی اور مجبوری کے احساس سے رونے لگی۔ سونی بڑی عجلت میں وہاں داخل ہوئی اور اس کے ناشتے کے برتن سمیٹتی اطلاع دے گئی کہ وہ لوگ گوشت سبزی لینے مارکیٹ جا رہی ہیں، اور اس کا دل چاہا اسے التجا کرے کہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں، یا کم از کم آنگن میں ہی ٹہلنے کی اجازت دے دیں، مگر پھر دل محسوس کر رہ گئی کہ جانتی تھی اس کے مقابل میں شاید پتھر تو موم ہو جائے، مگر اس سے نرمی کی توقع رکھنی فضول تھی۔ پھر وہ بولی، تمہارا صاحب کب آئے گا؟ وہ مجھے یہاں قید کر کے بھول ہی گیا ہے۔ پتہ ہے کیوں نہیں، کس جرم کی سزا دے رہا ہے مجھے؟ صاحب رات میں آئیں گے، پوچھ لینا خود ان سے ہی۔ وہ جس عجلت میں آئی تھی اسی عجلت میں ٹرے اٹھا کر باہر چلی گئی۔ تیزی سے اس کے قدموں کی چاپ گم ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ دیر بعد دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ لیزا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کو محسوس ہوا آج اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ سونی باہر سے کنڈی لگا کر جاتی تھی۔ آج نامعلوم کس طرح دروازہ بند کیا تھا، مگر کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ جب سے ہی وہ دل سنبھالے بیٹھی تھی، اب جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تو بری طرح دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ دروازہ آہستہ سے کھولتی باہر آ گئی تھی۔ تیز دھوپ کے باعث پہلے چند لمحے اس کی آنکھیں نہ کھل سکیں، اور جیسے ہی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ ادھر ادھر دیکھے بنا درمیانی دیوار میں نصب دیوار کی طرف بڑھی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک طرف بنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ آج قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ یہ کمرہ فل فرنشڈ، بالکل شہری بجٹ طرح کا تھا، جہاں کونے میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو اندر سے ہی لاک تھا۔ اس نے لپک کر دروازہ کھولا اور گھر سے باہر آ گئی تھی۔ اس کو شدت سے احساس ہوا کہ قید اور آزادی میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے دور تک پھیلا کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ سخت پتوں پر پیلے رنگ کے پھول آنکھوں کو زندگی بخش رہے تھے۔ سرخ اینٹوں سے بنے مکانات اور باڑے خاصے فاصلوں پر تھے۔ یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند بات تھی کہ اس مکان کے ارد گرد کوئی مکان نہ تھا، وگرنہ اتنی آسانی سے راہ فرار نہ ملتی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ سیدھی چلتی کھیتوں میں گھس گئی تھی اور بھاگنے لگی۔ آتے وقت اس نے سونی کے آنگن میں رکھی چپل پہن لی تھی۔ کھیتوں کا سلسلہ طویل تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی، چند لمحے سانس درست کرنے کے لیے رکتی۔ وہ ان کو خبر ہونے تک ان کی پکڑ سے دور جانا چاہتی تھی کہ معلوم تھا مارکیٹ سے
سودا صرف لانے اور پکانے تک کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ قیامت تو ان پر جب ٹوٹے گی جب انہیں کھانا دینے کمرے میں آنا ہوگا اور اسے نہ پا کر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی، اور وہ اس وقت تک ان سے بہت دور جا چکی ہوگی، ان کے صاحب کی گرفت سے بھی دور جس کو رات کو آنا ہے۔ سورج اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ سنہری دوپہر شام کے گلابی آنچل میں چھپی آہستہ آہستہ رات کے سرمئی اندھیروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پاؤں شل ہوتے گئے، ذہن معاف ہونے لگا تھا، مگر کئی بار گرنے اور شدید پیاس کے باوجود وہ رکی نہیں تھی۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی وہ ایسے علاقے میں پہنچ گئی تھی جہاں کھیت ختم ہو گئے تھے اور ریتیلا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ ارد گرد مٹی اور پتھر کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی، بے سود ہو کر ریت پر ایسے گری کہ آس پاس کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ سارا دن بڑی سخت اور کٹھن مسافت میں گزرا تھا۔ سارا دن کے کسی لمحے میں وہ ہمت نہیں ہاری تھی کہ اس کو اس گھر سے دور ہونا تھا، اور ہمارا ذہن ہماری سوچوں کے تابع ہوتا ہے۔ جب تک اس پر یہ وحشت سوار تھی تب تک حواسوں نے بھی ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ ذہن بھی مستعد چاق و چوبند تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے آزاد ہوئی، حواسوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ نامعلوم کب تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تھی۔ مان کسی آواز سے وہ ہوش میں آئی، پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکی، اٹھ کر فوراً بیٹھ گئی تھی۔ پھر جلد ہی وہ پھنکار دوبارہ سنائی دی۔ سامنے ہی بڑا سا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہیرا فان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ گھر والے اس کے ایگزامز ختم ہونے کے انتظار میں تھے، اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سفیان اور صفوان صرف 2 بھائی تھے، بہن کوئی تھی نہیں۔ والدین سفیان کی شادی کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں، یوں کہہ لیں کہ حکمرانی ان کو مل گئی تھی۔ ہیرا سے منگنی صفوان کی پسند سے ہوئی تھی اور اب دونوں صرف زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ادھر ہیرا امتحانات میں بھی عفان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، بڑی بے دلی سے پرچے دیے، سب سے پہلے کلاس سے نکل آتی تھی جہاں عفان کار لیے کھڑا ہوتا۔ آج آخری پرچہ تھا جو دے کر وہ اس کے ساتھ نکل آئی تھی۔ ساحل سمندر پر کافی وقت گزرا۔ وہ ایک بہترین ہوٹل سے لنچ کر کے گھر آئی کہ کچھ دیر بعد عائزہ چلی آئی۔ ان کے چہرے پر عجیب سے رنگ تھے۔ وہ ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی کالج سے آئی ہو؟ سخت سرد مہر لہجہ تھا۔ نہیں، خاصا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ خاصی دیر ہو گئی ہے تو تم نے چینج کیوں نہیں کیا؟ سچ سچ بتاؤ، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ جلدی بتاؤ، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، اماں ابا بازار گئے ہوئے ہیں اور دونوں بھائی بھی آفس سے آ جائیں گے ابھی۔ وہ شربار لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی۔ آئی سویر آپی، میں پیپر دیکھ کر ہی آ رہی ہوں۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ شام ڈھلنے کو ہے، اتنی دیر تو نہیں لگتی پیپر میں۔ لاسٹ پیپر تھا، بہت اچھا پیپر دے کر آئی ہوں۔ کلاس سے سب سے لاسٹ میں نکلنے والی اسٹوڈنٹ میں ہی تھی اور میں تو اسی طرح پیپر دیتی ہوں۔ آج نامعلوم آپ کو کیا ہوا جو ایسے سوال کر رہی ہیں۔ ابھی اس کو احساس ہوا محبت میں کتنی طاقت ہے۔ وہ جو آپی کے سامنے غلط بیانی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی، تواتر سے جھوٹ بول رہی تھی۔ کان کھول کر سن لو، تمہیں کسی کے ساتھ کار میں جاتے ہوئے صفوان نے خود دیکھا ہے۔ وہ پیچھا کر رہا تھا تمہارا تاکہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ اس کی بدقسمتی کہہ لو یا تمہاری خوش نصیبی، جو ٹریفک کے رش میں پھنس کر رہ گیا اور وہ کار آگے نکل گئی۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور آتے ہی مجھے یہاں بھیجا کہ معلوم کروں اصل ماجرا کیا ہے۔ تم سچ مچ اس گاڑی میں تھی یا تم سے ملتی جلتی کوئی لڑکی تھی؟ عائزہ بولی اور اس نے چہکو پہکو رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اور آپ یہاں تصدیق کرنے چلی آئیں؟ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے بجائے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ حد ہو گئی آپی، آپ کی نگاہ میں اتنی بری لڑکی ہوں میں؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ عائزہ کو وہ بہت معصوم اور بے گناہ محسوس ہوئی کہ وہ سدا کی ہی ایسی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ جس انداز میں دھواں دھواں چہرے کے ساتھ صفوان نے آ کر جس وثوق سے یہ بات کہی تھی، وہ تو فوراً ہی سخت متوحش ہو کر سوتے ہوئے میکائل کو وہیں چھوڑ کر ڈرائیور کے ساتھ سارے راستے یہی دعا مانگتی آئی تھی کہ یہ سب صفوان کی نگاہوں کا دھوکہ ہو، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ گھر آ کر ہیرا کو یونیفارم اور شوز میں دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ لگتا تھا وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی ہے۔ صفوان آپ کا دیور چند سال پہلے ہی بنا ہے اور مجھے آپ سالوں سے جانتی ہیں۔ یہ الزام سن کر آپ کو اس کا گریبان پکڑ لینا چاہیے تھا، تھپڑوں سے منہ لال کر دیتی کہ میری بہن کو اتنا گرا ہوا سمجھا ہے جو کسی غیر مرد کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے پھرے گی۔ حد ہو گئی آپی، آج میری ہی نگاہوں میں آپ نے مجھے گرا دیا ہے۔ شکر ہے گھر میں کوئی نہیں، دونوں بھابیاں اپنے میکے گئی ہوئی ہیں اور بھائی آفس۔ اگر ان میں سے کوئی سن لیتا تو میری کیا عزت رہ جاتی؟
کیا حال ہوتا میرا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صفوان کی آنکھوں اور لہجے میں جھلکتی سچائی۔ یقین کروں یا تمہارے اس واویلے کو سچ مانوں؟ میں چکرا کر رہ گئی ہوں۔ وہ سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپی، میں ایسے آدمی سے شادی نہیں کروں گی جس کے شک اور وہم کا ابھی یہ حال ہے۔ نامعلوم کس کو دیکھ کر آ گیا اور الزام مجھ پر لگا رہا ہے۔ ابھی سے یہ حال ہے، کل کو نامعلوم کیا کرے گا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر جان چھڑانا چاہی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ وہ صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی سسرال ہے، اور میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ تمہاری یہ فضول کوئی میرا گھر تباہ کر سکتی ہے۔ تمہارا گھر نہ بسا تو میرا گھر بھی اجڑ جائے گا، کیونکہ سفیان کی جان بھائی میں ہے۔ وہ تڑک کر گویا ہوئی۔ خواہ وہ مجھ پر شک کرتا اور الزام لگاتا رہے، اور شادی کے بعد اس نے کوئی ایسی ہی جھوٹ بھی بات کہہ کر مجھے طلاق دے دی تو؟ ہیرا، خاموش رہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج سے پہلے تو تم کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی میرے مقابل آئیں، منہ زور نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے غصے اور بپرے ہوئے انداز پر وہ حیران ہوئی۔ جب عورت کے کردار پر بات آتی ہے تو بے زبان بھی بولنے لگتے ہیں۔ اچھا، زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ابھی جا کر صفوان سے بات کرتی ہوں۔ یہ سب اس کی غلط فہمی تھی، وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئیں، اور اس نے گہرا سانس لیا کہ کس صفائی سے اس نے خود کو بچا لیا تھا۔ کچھ فاصلے پر کنڈلی مارے بیٹھے سیاہ ناگ نے ایک اور زوردار پھنکار ماری۔ دوسرے ہی لمحے اس کی زوردار چیخوں سے فضا گونج اٹھی تھی۔ وہ خوف اور دہشت سے اس جگہ سے ہل نہ سکی۔ اس ویران اور سنسان علاقے میں اس کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھیں، اور چند لمحوں بعد ایک کار کچھ فاصلے پر آ کر رکی، اور اس سے برآمد ہونے والے شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کی غصے سے آنکھیں اور چہرے کے نقوش بپھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی خوف سے بری حالت ہو گئی تھی۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک موذی ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا اس کو گھورتا ہوا شخص اس موذی ناگ سے زیادہ موذی تھا۔ شاید وہ عفریت تھا جو چند گھنٹوں میں ہی اس کے سامنے موجود تھا، اور نگاہوں سے پیغام دے رہا تھا کہ وہ کہیں بھی چلی جائے، وہ اس کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس سیاہ ناگ نے ایک اور پھنکار ماری اور اس کی طرف رینگنے لگا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابھر آئی تھیں، جسم ساکت رہ گیا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میکائل سکون سے کھڑا اب ناگ کو دیکھ رہا تھا۔ ناگ اس کے قریب جا کر رکا، اور پھن لہراتا ہوا اس کی طرف جھکا ہی تھا کہ اسی پل فائر کی آواز گونجی تھی۔ دوسرے لمحے وہ سیاہ ناگ اپنے ہی خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ ایک لمحے اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ چیختی ہوئی مڑی، مگر دوسرے لمحے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ میکائل نے پستول کوٹ کی جیب میں رکھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کار تک لے آیا تھا۔ وہ کسی بے جان شے کی مانند ریت پر گھسیٹتی آ رہی تھی۔ اس نے کسی ناگوار بوجھ کی طرح اس کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالا، اور کار اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی۔ شام کے دھندلکے رات کی تاریکی میں تبدیل ہو گئے۔ وہ ہونٹ پیچھے کار دوڑا رہا تھا۔ فراخ پیشانی پر انگنت شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ گاؤں آنے کا پلان اس کا رات کا تھا۔ وہ اس کہانی کو آگے بڑھانے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور ضرورت سے زیادہ کاروباری مصروفیت کے باعث یہ معاملہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ پھر یک بیک اس کا موڈ بدلا اور وہ کار لے کر گاؤں کی سمت چل پڑا، اور ابھی گاؤں کی حدود میں ہی داخل ہوا تھا کہ اللہ وسائی کی کال آئی، جس میں اس نے روتے ہوئے خبر دی کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لمحے بھر کو وہ بھی بھونچکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان سے اتنی بڑی غفلت ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے اللہ وسائی رو رو کر صفائیاں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں صاحب وہ کس طرح سے دروازہ کھول کر نامعلوم کہاں چلی گئی۔ سونی کھانا دینے اس کے کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا۔ پورے گھر میں دیکھا پر علاقے میں ڈھونڈا، وہ کہیں نہیں ملی۔ نامعلوم اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اللہ وسائی کو تسلی اور دلاسے دے کر وہ سیدھا اس ریت کی جانب گیا تھا، اور اس کی چند گھنٹوں کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ وہ اس کو درمیانی صحرا میں ہی مل گئی تھی۔ عجیب حالت میں وہ پتھرائی نگاہوں سے سامنے کنڈلی مارے سیاہ ناگ کو دیکھ رہی تھی، اور دم سادے وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ناگ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، اس نے پستول نکال کر ناگ کا کام تمام کر دیا تھا، اور اس کے بے ہوش وجود کو کار میں ڈالے آگے بڑھ گیا تھا۔ صفوان عائزہ کی بھرپور نفی کے باوجود دل میں کوئی نامعلوم سی کسک محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہیرا نہیں تھی۔ بظاہر ان کا دل رکھنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اس کی نگاہوں سے ہیرا کا وہ خوشیوں سے بھرپور ہنستا مسکراتا چہرہ محو نہ ہو پا رہا تھا۔ کسی اجنبی کے ہمراہ اس کا ہونا متضاد
اتنا خوش اور پھر پراعتماد ہونا اس کے دل کی دنیا تہوبالا کر گیا تھا۔ پھر دل کے نہ ماننے کے باوجود اس نے سچ اپنی آنکھوں کا دھوکہ قرار دے دیا اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ ہیرا کو یقین ہی نہیں تھا۔ بھائیوں اور اماں نے مل کر اس کے امتحانات کے دوران ساری تیاری کر لی تھی اور رہی صحیح کسر تاریخ طے ہونے پر پوری کر دی۔ اس نے اندر ہی اندر کس قدر ہنگامہ برپا کیا، رونا ڈالا کہ وہ ابھی اپنے امتحانات کی تھکن اتارنا چاہتی ہے، آرام کرنا چاہتی ہے۔ مگر جب بات ابا تک پہنچانے کی دھمکی دی گئی تو وہ پرکٹے کبوتر کی مانند فڑفڑا کر رہ گئی۔ ابا کی سخت مزاجی اور چنگیزی فطرت کا سامنا کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، سو دل محسوس کر ہی رہ گئی۔ ہونا ہر حال میں وہی تھا جو ابا چاہتے تھے۔ اس کو اب شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اس نے گھر کا ماحول اور ابا کی عادت جاننے کے باوجود بھی عفان سے کیوں دوستی کی، لیکن پھر دل سے آواز آئی کہ اسے دوستی کرنے میں سارا کردار اس کا ہی تھا۔ اس کی باتوں میں جادوگری تھی اور وہ لب و لہجہ اور انداز کا ساحر تھا۔ نہ معلوم کب اور کس طرح وہ اس کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی، وگرنہ اس نے صفوان سے مسحوب ہو جانے کے باوجود اس کو بے تکلف ہونے نہیں دیا تھا۔ اب ماں سوائے پچھتاووں کے کیا رہ گیا تھا؟ اس نے عفان کو بھی کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی کہ اب وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ عفان پر تو بجلی گر پڑی۔ ایک تو انا بھرپور جوان ہو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے پھر اقرار کیا کہ وہ اسے دل سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ شادی سے انکار کر دے، وہ اس کے ابا کے پاؤں پکڑ کر اس کو مانگ لے گا، وہ مان جائیں گے۔ اس کی سچی محبت اپنا آپ خود منوا لے گی۔ وہ جانتی تھی ابا کے اصول چٹانوں کی مانند ہوتے ہیں اور عزت کے معاملے میں اس نے ان کے جیسا جذباتی کسی کو نہ دیکھا۔ وہ سب سن کر عفان کی جان لیتے اور اس کو بھی زندہ ہی دفن کر دیتے۔ وہ ماہ بیاب کی مانند تڑپ رہا تھا اور اس کو بھی کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اسی دوران ان کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ مایوں کی رسم ہو چکی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج صفوان کی رسم مہندی تھی، سب مہمانوں اور گھر والوں کو اس طرف جانا تھا۔ گھر میں چند بزرگ خواتین کو اس کے پاس چھوڑ کر جانے کا ارادہ تھا اور آج اس نے ڈرتے ڈرتے عفان سے ملنے کا پروگرام بنایا تھا کہ وہ قسم کھا چکا تھا کہ اگر وہ آج آخری بار اس سے ملنے نہ آئی تو وہ خودکشی کر لے گا، اور یہ بات اس کو اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سارے تحائف جو کبھی اس نے استعمال بھی نہ کیے تھے اسے واپس دینا مناسب سمجھا۔ وہ اتنی مہنگی چیزوں کا عائزہ کو کیا بتائے گی؟ وہ ساری چیزیں اس نے شاپر میں رکھی اور ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لوگ چلے گئے اور وہ بزرگ خواتین بھی کچھ دیر بعد سو گئی تھیں تو وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس عبایا اور حجاب میں تحائف کا شاپر اٹھائے بہت خاموشی سے عقبی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ عفان کچھ دور کار لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس نے خود کو کسی نئی جگہ پر پایا تھا۔ کئی لمحوں تک اس کے ذہن کی اسکرین پر وہ سب چلتا رہا جس کٹھن وقت سے گزر کر وہ آئی تھی۔ ناگ کا حملہ کرنا اور ناگ سے بھی زیادہ خطرناک شخص کا وہاں آنا، فائر کرنا، مرتے ہوئے ناگ کو دیکھ کر اس کا بے ہوش ہونا، سب مناظر یکے بعد دیگرے اس کی نگاہوں سے گزرتے چلے گئے اور اس خیال سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی کہ پھر اس کی قید میں واپس آ گئی ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ ایک آرام دہ بیڈ روم تھا۔ کمرہ وائٹ اور بلیو کمبینیشن سے آراستہ بہت خوبصورت تھا۔ کرٹن، بیڈ شیٹ اور صوفہ کم بیڈ جو سامنے ہی رکھا تھا وہ بھی گلابی اور نیلے شنڈیل کے کور میں تھا۔ دیوار گیر آئینہ بھی ایک طرف نصب تھا، ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ہی دیوار گیر الماریاں بنی تھیں۔ کارنر پر آرٹیفیشل پھولوں اور پتوں کا گملہ رکھا تھا۔ دیواریں ماربل کی بنی ہوئی تھیں، فرش پر کارپیٹ تھا۔ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور پردے ہٹا کر دیکھا تو باہر شیشوں کے پار بہت بڑے بڑے درخت نمایاں تھے۔ سبزہ زرد اور ویران تھا۔ وہاں کی خاموشی اور سناٹا دیکھ کر لگتا تھا یہاں کوئی زیرو موجود نہیں۔ بے حد خاموشی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قسمت کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ نکل کر بھی نہیں نکل سکی۔ نقاہت اس کو بے حد محسوس ہو رہی تھی۔ حلیہ گرد آلود ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بنے باتھ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو خاصی حد تک حلیہ درست ہو چکا تھا۔ بے تحاشا بھاگنے اور چلنے سے ٹانگوں میں درد اور سوجن آ گئی تھی۔ وہ پھر بیڈ پر آہستہ سے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مان دروازہ کھلا، وہ اندر آیا، پیچھے پیچھے ٹرالی لیے ایک سیاہ رنگت اور تقریباً خاصی حد تک بھیانک چہرے والا شخص تھا۔ وہ آ کر آرام سے صوفہ کم بیڈ پر بیٹھ گیا تھا
اور ملازم کو ٹرالی اس کے سامنے رکھنے کا اشارہ کر کے ہاتھ سے جانے کا کہا۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ سانپ سے کیوں بچایا؟ مر جانے دیا ہوتا، کم از کم یہ روز روز کے مرنے جینے سے نجات مل جاتی۔ اس نے غصے میں آ کر اٹھنا چاہا، مگر اکڑی ٹانگوں نے اٹھنے سے معذرت کرتے ہوئے اس کو دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ صرف چیخ کر رہ گئی تھی، میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا، چپ چاپ ناشتہ کرو۔ اس کے لہجے میں محض سرد مہری تھی۔ وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، تمہارے ناشتے کی بھوک نہیں ہے مجھے۔ کھانا تو تمہیں پڑے گا، تم نہیں کھاؤ گی تو مجھے کھلانا آتا ہے؟ ہرگز نہیں، کسی میں طاقت نہیں مجھے زبردستی کھلانے کی۔ آئی سی، مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھا، جواباً اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ٹرالی ایک طرف کر دی۔ چند لمحے وہ بنا کسی تاثر کے کش بکش لگاتا رہا اور پھر ایک دم اس کی سخت پتھریلی آواز دور تک گونجتی چلی گئی، مولا بخش، مولا بخش۔ جی صاحب۔ وہی سیاہ فام ملازم دوسرے لمحے اندر داخل ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے بیوی کو ناشتہ کرواؤ؟ وہ بنیادی سے گویا ہوا۔ حکم پاتے ہی وہ ملازم آگے بڑھا۔ اس کے انداز میں سعادت مندی اور جارحانہ پن تھا، گویا وہ ہر حال میں اپنے مالک کا حکم پورا کرے گا۔ اے تمہارا دماغ خراب ہے، ہٹو یہاں سے، جاؤ۔ وہ اس کی ٹرالی گھسیٹ کر آگے کرتے ہوئے دیکھ کر گھبرا کر غصے سے بولی، بیبی معاف کرنا، ہم صرف صاحب کا حکم ماننے کا پابند ہے۔ وہ اطمینان سے بریڈ پر بٹر لگاتا ہوا بولا۔ لیزا کی نگاہیں اس کے بالوں سے بھری موٹی موٹی انگلیوں پر تھیں جن میں پڑا وائٹ سلائس نمایاں تھا۔ اس کے اندر کراہت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ اس کو منع کر دیں پلیز، مجھے نہیں کھانا۔ وہ موبائل میں مصروف میکائل سے مخاطب ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح سے موبائل میں مصروف رہا جبکہ مولا بخش مکھن کے بعد جیم لگا رہا تھا۔ مولا بخش جلدی کرو، کیا کھیلنے بیٹھ گئے ہو؟ دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے ہاف بوائل انڈے کو کاٹ کر نمک اور کالی مرچ چھڑکنی شروع کر دی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، آپ اپنے ہاتھ سے کھا رہی ہیں یا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ وہ اس کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی دور ہوئی، پھر بولی، تم جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں کھانا، کبھی نہیں کھانا۔ مولا بخش تمہیں کس کا حکم ماننا ہے؟ وہ موبائل پر کوئی گیم کھیلتا ہوا گڑایا تو مولا بخش معافی مانگتا ناشتے کی پلیٹ لے کر اس کی طرف بڑھا اور قبل اس کے کہ وہ زبردستی کر کے انڈا اس کے منہ میں ٹھوستا، اس نے روتے ہوئے ہار مان لی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے ہاتھ سے بنا کر ناشتہ کر رہی تھی اور آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عجیب بے بسی تھی اس کے خوبصورت چہرے پر۔ اس کو کھاتے دیکھ کر میکائل نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور ملازم کے جانے کے بعد وہ اس سے کہنے لگا، ناشتے کے بعد اپنے باپ سے بات کرو۔ پاپا سے بات کروں؟ آپ میری ان سے بات کروائیں گے؟ اس کی بات لیزا کو اپنے کانوں کا دھوکہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ آئزہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی بیماری کی وجہ سے سبھی پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالا۔ ماضی کے سلگتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنا ان کے بس کا روک نہ تھا، سو وہ اس کو سلگتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اور ان کے درمیان بیٹھ کر جو پہلی خبر ان کو ملی وہ یہ کہ روحا اس لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا کل تو مجھے یہ نیوز سنانے آئی تھی۔ ان کے چہرے پر گہرے دکھ کی سراسیمگی پھیلی تو وہ چونک کر ہانیہ سے استفسار کرنے لگی، جی مگر آپ کیوں اس قدر ٹینشن لے رہی ہیں؟ اچھا ہوا، ایسے ناعاقبت لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہانیہ ان کو پریشان دیکھ کر تیز لہجے میں گویا ہوئی، تم نہیں سمجھ سکتی بیٹی یہ کتنا برا ہوا ہے، یوں چھپ چھپ کر محبت نہیں کی جاتی، یہ رسوائی کے راستے ہیں، سنبھالو خود کو۔ آئزہ، صدیقہ نے ان کے کانپتے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا، سلمیٰ بیگم کل خود آئی تھی، صدمے اور غم سے پاگل ہو رہی تھی، وہ تم سے معافی مانگنے آئی تھی۔ پرسوں ان کی اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوئی رو رو کر بتا رہی تھی اور تم سے بے حد شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ بیٹی کی محبت میں وہ تمہیں اس کا دشمن سمجھنے لگی تھی اور بیٹی نے ان کی محبت، یقین اور اعتماد کا صلہ ایسا دیا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ یہ سب ان کو آنٹی کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرنے کا نتیجہ ہی ملا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی عقل سے کام لیتی تو اسی وقت سچائی سامنے آ جاتی، مگر زیادتی کرنے والوں کو بھی کبھی فوراً سزا مل جاتی ہے۔ برسوں انہوں نے آپ کے ساتھ برا کر کے گھر سے نکالا اور رات ہی وہ گھر سے بھاگ گئی، فوراً ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ غلط بات ہے بیٹا، اس طرح کسی کے غموں کا مضحکہ نہیں اڑاتے۔ آئزہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، کوئی آپ کی بے عزتی کرے،
मैं ये सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो उनसे लिपट कर कहने लगी, ये सब झेलती तुम बीमार पड़ गई और हमें कानों कान खबर ना हुई। सब बताकर दिल का बोझ हल्का कर देती हैं आयजा। सदीका बेगम शिकवा आमेज लहजे में बोली, मेरा दिल दुखा था, आपका भी दुख जाता, इसीलिए खामोश रही। हम सुख दुख के साथी हैं, फिर तुम क्यों दुखों की भट्टी में तन्हा जलती। बस अब माजी की अजियतनाक सोचों से जान छुड़ा लो। जो होना था हो चुका। हमेशा की तरह उन्होंने नसीहत की थी। पता नहीं क्यों आपा, मुझे आजकल नामालूम से वहम सताने लगे हैं। अजीबो गरीब ख्वाब दिखाई दे रहे हैं। वसवसे के किसी मलबूस की मानद मुझसे लिपट कर ही रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये समझ नहीं आ रहा। वो कई माह से अपने ऊपर तारी होने वाली कैफियत बताने लगी। ये सब माजी में रहने की वजह से है। तुम माजी से निकल क्यों नहीं आती। माजी से भी कभी फरार मुमकिन है। माजी तो हमारी रूह की तरह साथ रहता है, लेकिन नामालूम क्यों कुछ अरसे से मैं कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रही। चाहकर भी इन बेनाम उलझनों से निजात नहीं पा रही हूँ। उनके अंदाज में शदीद बेकली और बेचैनी थी। आंटी, मैं आपके लिए गरम गरम चाय और सैंडविच लाई हूँ। आप सब भूलकर इस तरफ मुतवज्जा हों, बराए मेहरबानी। हानिया ट्रे में चाय के मग और चिकन सैंडविच की ट्रे उनके दरमियान में रखते शौकी से गोया हुई। जज़ाक अल्लाह बेटा, मुझे चाय की तलब हो रही थी। केक भी बेक किया है, बस कुछ मिनट में तैयार हो जाएगा तो ले आऊँगी। चॉकलेट केक बनाया है आपकी पसंद का। वो दोबारा किचन की तरफ जाते हुए बोली। उसके जाने के बाद आयशा ने गहरा सांस लिया। कितना समझाया मिकाइल को, हानिया से बेहतरीन बहू मुझे नहीं मिल सकती, मगर वो तो यही कहता है कि हानिया को सगी बहन समझता है और समझता रहेगा। ठीक ही तो कहता है, हानिया भी उसको मूसा की तरह भाई ही समझती है। तुम फिक्र मत करो, उसके नसीब की लड़की भी बेहतरीन होगी। ये आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। मैंने आपसे कहा कि मैं आपके गिफ्ट वापस करने और आपसे आखिरी मुलाकात करने आई हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेहमान ख़वातीन में से कोई भी जाग गई तो भांडा फूट जाएगा। वो उसको वो इसको कार में लेकर आगे दौड़ते थे वो इसको कार आगे दौड़ाते देखकर फिक्रमंदी से बोली, आपको सबकी फिक्र है, अगर नहीं तो फ़कत मेरी नहीं। मैं जानता हूँ ये आखिरी मुलाकात है हमारी, इसको मैं यूँ सड़कों पर तो ज़ाया नहीं करूँगा। घर जाकर हम आखिरी बातें करेंगे जो मेरी ज़िंदगी का सरमाया होंगी। उसके रंजीदा लहजे में नमी सी थी। घर पर नहीं, देर हो जाएगी, घर वाले भी आ जाएंगे। वो एकदम सी बदहवास सी हुई और अब्बा का चेहरा याद आ गया था। देखो, तुम मेरी ना बन सकी हो और इसका मलाल मुझे उम्र भर रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें सड़कों पर घुमाता रहूं ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तुम डर क्यों रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। उसकी कार इसी तरह रवां दवां थी, अलबत्ता लहजा निढाल और गमज़दा था। एतबार है तभी तो आई हूँ, मगर घर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। न जाने कैसी घबराहट शुरू हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ वापस चलें, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। वो वापस जाना चाहती थी। यकलक उस पर वहशत तारी होने लगी तो वो सरासिमगी की हालत में बोली, साफ कहो मुझ पर एतबार नहीं, चलो छोड़ आता हूँ तुम्हें। उसने अफसरदा लहजे में कहते गाड़ी वापसी की राह पर डाली थी तो उसको अजीब सी सुबकी का एहसास हुआ और उसने कह दिया कि वो कुछ देर के लिए उसके साथ घर चलती है, क्योंकि उसका फ्लैट नज़दीक था। वो कुछ देर बाद ही उसके ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वो बड़ी मोहब्बत से उसको अंदर ले आया था। वो कमरा इस्तेमाल की हर शय से खाली था। लगता था यहाँ किसी की रिहाइश नहीं। जब यही सवाल उसने अफान से पूछा तो वो मगमूम लहजे में कहने लगा कि वो कल सुबह की फ़्लाइट से दुबई जा रहा है। अब वो वहाँ कारोबार करेगा और यहाँ का सारा सामान वो फ़रोख्त कर चुका है। इस दौरान वो किसी की कॉल सुनने दूसरे कमरे में चला गया था और चंद लम्हों बाद ही कोल्ड ड्रिंक लाकर उसको थमाई और खुद उससे जुदाई की बातें करने लगा। साथ साथ उसको बड़ी चाहत से वो कोल्ड ड्रिंक पीने पर इसरार करता रहा। ये क्या हो रहा है, मेरा मेरा सर चकरा रहा है। कोल्ड ड्रिंक अभी पूरी भी नहीं पी थी कि उसकी हालत बिगड़ने लगी। कमरा उसको घूमता हुआ महसूस हुआ। कुछ नहीं हुआ, तुम स्ट्रेस में इस कदर हो इसीलिए ऐसा महसूस कर रही हो। तुम इसको फिनिश करो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कराऊंगा। उसने ज़बरदस्ती उसको पिलाया, जिसको पीकर वो भी बेहोश होकर उसके बाजू में झूल गई थी। अफान की आंखों में शरारत चमक रही थी। वह हवस भरे अंदाज में उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। कुछ ही लम्हे में उसके 2 दोस्त और आ गए थे। उनके लबों पर भी शैतानी मुस्कुराहट थी और फिर वहां इज्तिमाई जाति का हवसनाक खेल खेला जा चुका था। उसकी सारी उमंग और तिरंग पानी के बुलबुले की मानंद बैठ गई थी। यह सोचकर के पापा ने तो उसको मुड्डा समझ लिया होगा। वो पहले ही उसके वजूद से बेजार और आजिज रहा करते थे।
پھر ان کو کیا معلوم کہ اس کے اغوا کا وہ سوچ رہے ہوں گے وہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ ان سے بات کرنا کس طرح بھی ممکن نہیں اور اس کو زبان نما خنجر سے ہی قتل کر دیں گے۔ تم کال نہیں کرو گی؟ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا تو وہ وقفے وقفے سے اسے آ کر پوچھتا رہا، نہیں میں اب گھر نہیں جاؤں گی۔ کس طرح اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں؟ کیا بتاؤں گی کہ میں اتنا عرصہ کہاں گزار کر آئی ہوں؟ کون یقین کرے گا میری بات کا؟ اس کے لہجے میں طنز کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ آپ مجھے کسی دارالامان میں بھجوا دیں، میری جگہ اب وہیں ہے۔ میں نے تم سے مشورے نہیں مانگے، تمہاری جگہ کہاں ہے کہاں نہیں اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اپنے باپ کو کال کرو اور اسے میری بات کرواؤ، ابھی اور اسی وقت۔ میں نے کہا نا میں بات نہیں کرواؤں گی تو نہیں کرواؤں گی۔ وہ بھی اس کی طرح ہی غصے اور ہٹ دھرمی سے گویا ہوئی، مگر دوسرا لمحہ اس پر بھاری ثابت ہوا۔ میکائل کا بھاری ہاتھ اس کے دائیں گال پر پڑا تھا اور ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے دونوں گالوں پر ورتے اسے لال کر گئے تھے اور بے ساختہ وہ چیخنے لگی، میں صبح سے تمہیں موقع پر موقع دے رہا ہوں کہ میں اس اسٹیج پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ عورت پر ہاتھ کمزور لوگ اٹھاتے ہیں، مگر تم اور تمہاری ڈٹائی نے ثابت کر دیا کہ مجھ جیسے مرد بھی یہ گھٹیا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور سنو، مرد کا ہاتھ ایک بار اٹھ جائے تو پھر اٹھا ہی رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ کوئی نمبر ڈائل کر کے اس نے سیل فون لیزا کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ سچ مچ اس کی مار سے ڈر گئی تھی۔ موبائل پر دوسری طرف کال ریسیو ہو گئی تھی۔ پپا پپا، وہ بری طرح روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔